ہم میں سے کسی کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہوگا؟ ہم آج جو اتنے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، پڑھے لکھے ہو گئے اور سوسائٹی میں ایک نام بنا لیا، سب کچھ ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم نے کوئی ویڈیو اتار کے رکھی ہے، اس کا ریکارڈ کر کے رکھا ہے کہ باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، ماں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیونکہ تمہارے ماں نے تمہیں بہت تکلیف سے جنم دیا ہے۔ پچھلے دنوں میرے ایک دوست نے ایک بات شیئر کی میرے ساتھ، میں جسٹ بہت انوسنٹلی شیئر کرتا ہوں، مجھے پتا نہیں یہ بات اس جگہ پہ مجھے شیئر کرنا چاہیے کہ نہیں۔ اس کی وائف ڈیلیوری میں تھی، بچے کو جنم دے رہی تھی، تو اس کو ڈاکٹر نے کہا، باپ کو، ہونے والے بچے کے باپ کو، تم لیبر روم میں آؤ۔ اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، میرا تو کوئی کام نہیں ہے، اب میری وائف بچے کو جنم دے رہی، نہیں آپ آؤ ادھر۔ کہا میں سمجھا کہ میری وائف کو کتنی تکلیف ہوتی ہے بچے کو جنم دینے میں، وہ آپ مجھے بتانے کے لیے یہاں بلاتے۔ کہا نہیں۔ تو ڈاکٹر نے مجھے کہا میں تم کو یہ بتانے کے واسطے نہیں بلایا ہوں کہ تمہاری وائف کو کتنی تکلیف ہوتی ہے تمہارے بچے کو جنم دینے میں تم کو یہ بتانے کے واسطے لایا ہوں کہ تمہاری ماں نے جب تم کو جنم دیا ہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ میں تمہاری بیوی کو نہیں، تمہاری ماں کی تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ تم بھی اس طرح پیدا ہو گئے۔ ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس۔ اپنے ماں کو نہیں بھولنا، اپنے ماں باپ کو نہیں بھولنا۔ تو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم، آپ کو معلوم ہے آپ کے ماں باپ نے کتنے راتوں کی نیند حرام کی ہوگی تاکہ ہم سو سکیں؟ کتنے ٹائم انہوں نے کھایا نہیں ہوگا تاکہ ہم سکون سے کھا سکیں، چین سے سو سکیں؟ ہمارے کتنے وسائل انہوں نے فراہم کیے ہوں گے، ان کی اپنی کتنی آرزویں ہوں گی، کتنے خواب ہوں گے جو ماں باپ نے محض اس لیے قربان کیے ہوں گے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی اس کے خواب پورے ہو جائیں۔ آپ نے تو ہمارے سوسائٹی میں تو ہم دیکھتے ہی ہیں کہ بھئی گھر میں بچی پیدا ہوتے ہی ماں جو ہے وہ ماں خود جوان ہوتی ہے مگر اپنے زیورات جمع کر کے رکھتی ہے۔ کیوں جمع کر کے رکھتی ہے؟ یہ میری بیٹی جوان ہوگی، اس کی شادی کے واسطے ضرورت پڑے گی۔ یہ ماں سوچتی ہے، کوئی اور نہیں سوچتا۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہم پہ کتنی قربانیاں کی ہوگی؟ ایک نظم ہے کہ موت کے آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ جب اس کی زندگی پوری ہو جاتی ہے تب جا کر کہتے ہیں ماں کو صحیح معنی میں سکون ملتا ہے، ورنہ وہ تو اپنا سب کچھ قربان کرتی ہے۔ فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں۔ روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں۔ بچہ گرتا ہے، بچے سے زیادہ ماں چلاتی ہے، کیونکہ یہ ان کا آپس کا رشتہ ہے۔ ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو کتنی ہی راتوں میں خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں۔ اپنے جگر کا خون تک اپنی اولاد کو پلا دیتی ہے، مگر خود کے پاس دو لقمہ کھانے کو بھی نہیں ہوتا۔ کب ضرورت ہو میری بچوں کو اتنا سوچ کر جاگتی رہتی ہے آنکھیں اور سو جاتی ہے ماں۔ سوتی ہے مگر اس کا خیال، اس کی نیند آدھی ہوتی ہے کہ میرے بچوں کو کب ضرورت پڑ جائے۔ پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکون و چین سے، پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکون و چین سے، بعد میں جو کچھ بچا وہ شوق سے کھا جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں اس میں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے ماں باپ کو ہمارے لیے کتنی فکر ہوتی ہے۔ اس نے کس بےتابی سے یہ بات کہی تھی کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش پہ کیوں نہیں سوئی؟ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا، میرے منہ سے ایک دفعہ نکل گیا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، تو کتنا عرصہ میری ماں سوئی نہیں ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو
کسی اسکول میں سیکھا نہیں جاتا، کہیں پڑھا نہیں جاتا، جو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے. یہ قدرت کی چیز ہے. یہ کوئی لاٹھی مارنے سے یا دنگا فساد کرنے سے یہ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے. اللہ کا دیا ہوا یہ انسان کے آپس کا رشتہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے اس کی رسپیکٹ کرو، اس کی قدر کرو. پیرنٹ کے ساتھ کوالٹی ٹائم یہ ہوتا ہے جو آپ خاص والدین کے واسطے گزارتے ہیں. ساتھ بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھتے، چلو ٹھیک ہے یہ کچھ حد تک صحیح ہے، مگر وہ ٹائم آپ نے والدین کے واسطے نہیں گزارا ہے. ٹیلی ویژن ڈرامہ دیکھا ساتھ میں مل کر، یہ کوئی کوالٹی ٹائم نہ بچوں کے واسطے یہ ٹائم کوالٹی والا ہے، نہ ماں باپ کے واسطے ہے. کوالٹی ٹائم وہ 10-15 منٹ ہے جو آپ خاص اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں. یاد رکھیے، ماں باپ کو، بزرگوں کو بڑی عمر میں پیسے کی لالچ نہیں ہوتی ہے. کتنا ڈالر میرے بچے نے بھیج دیا، کتنے پیسے میرے بعد میں دے دیے، یا کیا کپڑا مجھے کون سا سوٹ یا کون سا ساڑی لے کر دیا، یہ اس عمر میں خوشی پہنچانے والی چیز نہیں ہے، اور نہیں اس کی ان کو تمنا ہوتی. اس عمر میں ان کو چاہیے بچہ آج بھی اس کے پاس آ کے اسی طرح بیٹھے کہ وہ اس کا بچہ ہے. ہم اگر 60 سال کے بھی ہو گئے تب بھی ہماری ماں کے ہم بچے ہی ہیں نا. 2 گھڑی ان کے پاس جا کے بیٹھیں کہ وہ ہمیں پیار کر سکیں. ان سے ہمیں پیار کرنے کا حق تو نہیں چھیننا چاہیے. ان کے گود میں سر رکھ کے سونے میں 50 سال کے شخص کو یا 40 سال کے شخص کو شرم نہیں آنی چاہیے، چونکہ وہ ماں تو ماں ہے جس کے کوکھ سے ہم نے جنم لیا ہے. اتنا تو سوچے کہ یہ چیز انہیں کتنا سکون دے گی. ماں باپ کو یہ چیز چاہیے. کتنے گھروں میں آپ جائیں گے تو پیرنٹس کو یہ شکایت نہیں ہے کہ بچہ پیسہ نہیں دیتا ہے، یہ شکایت کرتے ہیں بچہ بات نہیں کرتا ہے ہمارے ساتھ. ہم گھر میں اسٹرینجرز کی طرح، مسافروں کی طرح رہتے ہیں، وہ ہم سے بات نہیں کرتا ہے. وہ ترس جاتے ہیں اپنے اولاد کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے، تو 2 گھڑی بیٹھیں ان کے ساتھ. اپنی زندگی کو اتنا کامرشل نہ بنا دیں کہ 8-8 گھنٹہ کلائنٹ کے واسطے تو ہے لیکن 10 منٹ باپ کے لیے نہیں ہے، دوستوں کے لیے ہے، باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، ماں کے لیے ٹائم نہیں ہے. جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اپنے یہ سارے کاروبار لے کے نہیں جاتا ہے. کسی بھی شخص کو کہیے اس وقت کہ تمہارا آخری وقت آ گیا ہے، تو وہ یا خدا کو یاد کرے گا یا اپنے گھر والے کو یاد کرے گا. 9/11 کا واقعہ کہتے ہیں، پلین میں جب سب سے کہا گیا کہ بھئی ابھی یہ پلین جا کے ٹکرانے والا ہے، کتنے لوگوں نے بزنس کانٹیکٹ کے لیے فون کیا تھا؟ کتنے لوگوں نے اپنے بینک میں فون کیا تھا؟ کسی نے بھی نہیں. سب نے اپنے موبائلز اٹھا کر اپنے اپنے پیاروں سے بات کی تھی. بیوی نے شوہر سے بات کی، شوہر نے بیوی سے، بچوں سے بات کی، جس یہ کہنے کے لیے کہ وی لو یو ویری مچ، ہم تم سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہماری لائف کی ہے، اپنے قریب والوں سے کہنا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. کب کہیں گے یہ؟ کب کہیں گے اپنی ماں کو کہ ہم آپ سے محبت کرتے؟ جب ان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی. جب ان کی آنکھیں بند ہوتی پھر روتے ہوئے آتے، یار ہم نے کچھ کیا نہیں تھا، اپنے ماں باپ کو بڑا دل دکھایا ہے، بڑی تکلیف دی ہے. پھر اب کیا کر سکتے ہیں ایسی بات؟ تو جو چیز فرسٹ تھنگ فرسٹ کہتے ہیں، یہ ہمارے لائف کے ویلیوز ہیں. ان کے ساتھ وقت گزاریے، ان کو اپنی موجودگی کا احساس دلائیے اور ان کو یہ بتائیے، ان کو محسوس ہونے دیجئے کہ ماں باپ ہمارے گھر کے سب سے زیادہ اہم افراد ہے. ماں باپ گھر کے فرنیچر نہیں ہے، ماں باپ گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے، ماں باپ گھر کی اشیاء نہیں. دے آر ناٹ تھنگس، دے آر پرسنس، موسٹ امپورٹنٹ پرسنس آف آور لائف. ان کو پرسنس کی طرح ٹریٹ کرے. وہ صرف یہ چاہتے کہ یہ باغیچہ جو میں نے بنایا ہے، یہ باغیچہ جس کو پانی دیکھ کر میں نے سیراب کیا، اس کے پھول میرے سامنے مسکراتے بھی نہیں ہیں، نہ بیٹا بات کرتا ہے نہ ان کے بچے بات کرتے ہیں. یہ ان کے لیے بڑی سزا ہوتی ہے. اور ہم شاید انوسنٹلی ایسا کرتے ہیں، جان بوجھ کے نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم فار گرانٹے بھائی بابا لوگ گھر میں ہیں، پیرنٹس ہیں، کھاتے پیتے مزے کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، اور کیا ہے. دیٹ از ناٹ لائف. فار گرانٹیڈ مت لیجیے اپنی زندگی کی پیارے میں پیاری چیزوں کو. ان کو نریش کرنا پڑتا ہے، ان کو نرچر کرنا پڑتا ہے، ان کو سیراب کرنا پڑتا ہے، ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے.